افطار کا سما میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے خانم طیبہ بخاری صاحبہ. تو جی کیسی ہیں آپ؟ اور رمضان اب تک الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزرا. آپ بتائیں جی، آج جس طرح آپ جانتے ہیں 26واں رمضان ہے، تو کیسا اب تک گزرا ہے رمضان آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے، مگر یہ کہ تشنگی اور طلب تو برقرار رہتی ہے. ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ خود کو بہتر انسان بنائیں اور آقا کی تعلیمات پر عمل کریں، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی باقی رہتی ہے، اور یہ خواہش بھی رہتی ہے کہ ہم خود کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور یہ مہینہ جو ضیافت الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی تمام برکات سے ہم بہتر طور پہ استفادہ کر سکیں، خود کو اس قابل بنائیں. بالکل صحیح. طیبہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک روزے کی کیا فضیلت ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، روزہ ہماری تربیت کے لیے ہے، سیلف ٹریننگ کے لیے ہے، سیلف ریسٹرینٹ کے لیے ہے، سیلف کنٹرول کے لیے ہے. ہمارے اندر ایک ضبط نفس کی کیفیت پیدا ہو جائے، تحمل، ضبط، برداشت، صبر اور حرام سے خود کو روکنے کی. روزے میں بعض حلال چیزوں کو بھی منع کر دیا گیا، شاید اسی لیے کہ ہم حرام سے خود کو روک سکیں. یعنی ہماری ایک مہینے مسلسل ٹریننگ ہو جائے اور اس طرح سے ہو کہ ہمارے لیے پھر حرام سے رکنا مشکل نہ ہو. حلال بعض چیزوں کو بھی ہم پہ حرام کر دیا گیا روزے کی حالت میں. بالکل صحیح بات ہے. طیبہ صاحب لیکن ہم لوگ صرف رمضان کے مہینے میں ہی کیوں سب برائیوں سے بچے رہتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم پورا سال ان تمام برائیوں سے بچیں تاکہ ہمارا سال اتنا ہی اچھا رہے جتنا اصل میں یہی تو غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اس میں نماز باقاعدگی سے پڑھی جائے، اس میں تلاوت قرآن کی جائے. یہ حقیقت ہے، حدیث میں ہے کہ لکل شیء ربی و ربیع القرآن شہر رمضان. ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے، اور قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے. تو اس میں تلاوت قرآن کی جائے، مناجات، دعا، تسبیح، تقدیس، حمد، تحمید، تمجید، تہلیل. لیکن یہ کہ رمضان اس لیے ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جائے کہ ہم 11 مہینے کس طرح سے بسر کریں، آداب زندگی سکھانے کے لیے. رمضان المبارک ہمیں حیوان سے انسان بنانے کے لیے، اور رمضان المبارک ہمیں اسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی، ہمارے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے. جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے کہ باقی 11 مہینے کس طرح کے آداب کے ساتھ بسر کیے جائیں. تو یہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ نیکیوں کا تعلق صرف ماہ مبارک رمضان سے ہے، تو ایسا ہرگز نہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آج جس طرح آپ بھی جانتی ہیں، سب مسلمان جانتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان طاق راتوں میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں. تو آپ کے نزدیک کیا فضیلت ہے اور قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم نے خود بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ نزول قرآن کی رات ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. وہ بابرکت قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا، تو پھر ایک رات کیوں؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ پھر وہ رات جس کو بابرکت رات کہا گیا، تو قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک قرآن کا پیریوڈیکل ڈسینٹ ہے، اور ایک ہے جیسا کہ احادیث میں روایات میں بیان کیا گیا، اور خود قرآن کی روح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آل ایٹ ونس، یعنی ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. صحیح. آپ سے ابھی اس کی اور فضیلت کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا یہاں پہ ذکر خیر کا، تو دیکھتے ہیں کہ آج احمد جاوید صاحب ہمیں اور کیا بتاتے ہیں. This segment is brought to you by مل جل کے کھلے خوشیاں. ایک صاحب اندھیروں کے محقق تھے. ان کا شوق یہ تھا کہ وہ اندھیروں کی مختلف قسمیں دریافت کریں اور ان کے جو الگ الگ خصائص اور خواص ہیں ان پر تحقیق کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہر قسم کے اندھیرے کا اوریجن بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے یا ان تمام ظلمتوں کی اصل ایک ہی ہے. اس سوال کو انہوں نے بہت ہی سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ
فیس کیا اور اندھیروں کی تحقیق پہ نکل گئے۔ جب وہ اپنے اندر کی دنیا میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اندھیروں کی جتنی ویرائٹی یہاں ہے باہر تو اس کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا، تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اندر کی سیاحی میں دنیا کی سیر کے مقابلے میں بہت زیادہ وقت لگا دیا، تو انہیں پتہ یہ چلا کہ دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی اندھیرے ہیں ان کا بیج انسان کے اندر کی دنیا میں ہے۔ تو کیونکہ ہر وقت کام کے عادی تھے تو انہوں نے سوچا کہ یار اندھیروں کا تو میں چیمپئن ہو ہی چکا، اب ذرا دیکھنا چاہیے کہ روشنی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے وہ نکلے تو انہیں کسی نے بتایا کہ بھائی ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے باطن کو روشن کرنے کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ تو وہ ان صاحب کا ذکر سن کے ان کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب میں روشنی کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار روشنی کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، روشنی نہ زمین پہ ہے، نہ سیاروں میں ہے، نہ تمہارے اور ہمارے اندر ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ دنوں بعد ایک رات آئے گی، اس رات کو بیداری اور شوق کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دینا، تو تمہیں روشنی کا وہ سورس پتہ چل جائے گا جو اندھیرے کی تمام کوٹھریوں کو روشن کر سکتا ہے۔ ان صاحب نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور شب قدر کی فجر کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرن ہی وہ نور تھی جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیروں کی تمام قسموں کو غائب کر دیا، انسان کے اندر سے بھی، انسان کے باہر کی دنیا سے بھی۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد جاوید صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی، لیکن ہمارے ساتھ طیبہ صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے تھے، جی آپ بتائیں۔ جی تو میں یہ گزارش کر رہی تھی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، قرآن ایک بابرکت رات میں نازل ہوا؟ تو ایک ہے قرآن کا نزول دفعی، all at once، یعنی ایک ہی بار، ایک ہی مرتبہ دفعتاً قرآن نازل ہوا، اور ایک ہے قرآن کا نزول تدریجی۔ جو نزول دفعی ہے وہ یہ ہے کہ قلب مبارک پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا قرآن کریم ایک ہی بار نازل ہوا اور وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ اور جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا وہ قرآن کا نزول تدریجی ہے کہ حضور حضر میں ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، محراب میں ہیں، منبر پر ہیں، جنگ میں ہیں، امن میں ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو شرائط ہیں، جو حالات ہیں، ان کے مطابق، ان شرائط کے مطابق، ان حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ کوئی آ کے سوال کرتا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، کہیں پہ جنگ کے حالات پیدا ہوتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ تو یہ 23 سالوں میں تدریجاً قرآن کا نزول ہوا، لیکن وہ نزول جو ایک ہی بار ہوا وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ اور شب قدر کی عظمت کے بارے میں پھر قرآن کریم نے بھی بیان کیا، احادیث میں بھی بے شمار بیانات ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام کے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی شب قدر کی، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا؟ یعنی فہم بشر، انسان کا دماغ، اس کی فکر اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتی جتنا۔ بالکل طیبہ صاحبہ، ہم لوگ پورا سال بے غلط کام کریں، برے کام کریں، ہم لوگ کہتے ہیں ان طاق راتوں میں ہم لوگ معافی مانگیں گے، دعا مانگیں گے تو ہماری مطلب جو معافی قبول کر لی جائے گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے بے شک چاہے جتنے مرضی برے کام کریں اور اس رات میں ہماری معافی قبول کر لی جائے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔
اگر تو گناہ اس نیت سے کیا جائے کہ ہم معافی مانگ لیں گے تو یہ انتہائی ناپسندیدہ، مذموم، قبیح اور قابل نفرت عمل ہے، اور جب توبہ کی جائے تو اس نیت سے کی جائے کہ دوبارہ پھر اسی گناہ کا ارتکاب ہوگا. چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا اور وہ بہت زیادہ توبہ کر رہا تھا، گریہ، دعا، توبہ خدا کی بارگاہ میں اپنے ماضی سے، اپنے پریویس ڈیڈز پہ، اپنے گزشتہ اعمال کے اوپر. تو بارگاہ خداوندی سے خطاب آیا، موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، تیری شان کریمی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تو اپنے عبد عاصی کو معاف کر دے. تو سریع الرضا ہے، تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. تو یہ تو نے کیا فرما دیا کہ اس کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. آپ سے بھی ان کے توبہ کے بارے میں بھی زیادہ پوچھیں گے، لیکن ناظرین ابھی وقت ہوئے پرائس لسٹ کا، تو دیکھتے ہیں کہ آج قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں یا کم. This segment is brought to you by پھر سے جی لے خوشیاں کہ مل جل کے کھلے خوشیاں. ماہ رمضان میں اشیاء خور و نوش خصوصاً سبزیوں کی قیمتیں ہر سال ہی عوام کی پہنچ سے باہر ہوا کرتی ہیں. رواں سال حکومت کی جانب سے خصوصی رمضان بازاروں میں لگ بھگ تمام سبزیاں دستیاب ہیں. گوبھی کی قیمت عام مارکیٹ میں 70 روپے فی کلو، جبکہ خصوصی رمضان بازاروں میں 45 سے 55 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. عوام کا کہنا ہے کہ یہاں قیمت کم ضرور ہے مگر کوالٹی انتہائی مایوس کن ہے. ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ. ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ. कोई सस्ती का तो कोई वो चक्कर है ही नहीं भाईजान, महंगाई है. गोभी देखना को भी दिल नहीं चाह रहा, पकाना तो है इसको. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گوبھی خیبر پختونخوا سے منگوائی جا رہی ہے، جس کے باعث تازہ گوبھی کی فراہمی ممکن نہیں. البتہ اسے حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر ہی فروخت کیا جا رہا ہے. یہ ہے کہ آج کل جو سبزیاں آ رہی ہیں اتنی زیادہ گرمی میں، یہ زیادہ تر جو ہے نا پنجاب سے باہر آ رہی ہیں. رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء خصوصاً سبزیوں کی مانگ پورے سال سے زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے خریدار بھی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ سستے رمضان بازاروں میں سبزیوں کی قیمتیں اب بھی قدرے زیادہ ہیں اور کوالٹی کا خیال بالکل نہیں رکھا جا رہا. افطار کا سما کے لیے کیمرامین مرتضی اجاز کے ساتھ سجاد حیدر زیدی، سما، لاہور. جی تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں کہ اب رمضان بھی جا رہا ہے اور جو ہے مہنگائی کا طوفان کم ہو جائے. اور لیکن ابھی طیبہ سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وقت تو یہاں پہ بریک کا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.